الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آدھی کہانی آج بیان کی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے، چھوٹ گئے، تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ مجھے اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہے اور ملک کو ایسے حالات آنے والے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ حالات ہوں گے، قحط سالی ہوگی، اور اس قحط سالی سے نپٹنے کا میرے پاس ذریعہ ہے، میرے پاس علم ہے، نالج ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیمانڈ کر لیا، کہا کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے، مصر کے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے بادشاہ مجھے مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجیے، وزیر خزانہ بنا دیجیے، وزیر مالیات بنا دیجیے۔ میرے اندر دو صفت ایسی ہیں جو اس عہدے کے لائق ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میرے پاس علم ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جب کوئی ذمہ داری اور عہدہ لے تو امانت دار بھی رہے اور اس کے پاس علم اور جانکاری بھی رہنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جب ذمہ دار بن گئے، پلان کے مطابق اناج بچایا، اور قحط سالی جب پڑ گئی تو پورا علاقہ متاثر ہو گیا۔ ملک فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ آباد تھے، وہاں بھی قحط سالی عام ہو گئی، وہاں بھی پریشانی عام ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مال کو خریدنے کے لیے مصر میں آئے، اور جب مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور پہچان لیا، لیکن یہ لوگ پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارا بھائی، اور یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ ہمارے بھائی۔ یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور جو چیزیں دینا تھا ساری چیزیں ان کو عطا کیا، اور یہ جو سامان خریدنے کے لیے لے کر گئے تھے اس سامان کو بھی واپس رکھ دیا چپکے سے، اور ان سے کہا کہ اگلی مرتبہ بنیامین کو لے کر آنا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، کہا بنیامین کو ضرور لے کر آنا، اگر بنیامین کو تم لوگ لے کر نہیں آؤ گے تو سمجھ لیجئے گا کہ راشن اگلی مرتبہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ واپس جب آئے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو اناج مل گیا، لیکن وہاں کے ذمہ دار نے، وزیر خزانہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر جائیں، یہ جو ہم لے کر آئے ہیں بہت کم مال ہے، اور جب اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے تو ایک اونٹ کا اناج ہمیں ایکسٹرا مل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم لوگوں پر کیسے وشواس کروں، تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کروں، اس سے پہلے بھی تم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر چکے ہو، تو میں بنیامین کو نہیں بھیج سکتا الا کہ تم لوگ عہد و پیمان لو، سخت عہد و پیمان مجھے چاہیے کہ اس بچے کی ہر حال میں تم لوگ حفاظت کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا والد محترم ہم اپنے اس بھائی کی ہر حال میں حفاظت کریں گے، اور دوبارہ مصر پہنچ گئے۔ مصر جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کو اب دوبارہ واپس نہ جانے دیں، وہ اپنے بھائیوں کو جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا میں تمہارا بھائی ہوں اور یہ لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کو سامان دیا، اناج دیا، اور بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا ہے جو ناپنے کا اور پینے کا کام آتا ہے، اس پیالے کو بنیامین کے جھولے میں، ان کے بیگ میں، ان کے سامان میں، ان کے لگیج میں رکھ دیا۔ اب اعلان کیا گیا بادشاہ کی جانب سے کہ اے قافلہ والو، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یا یعقوب کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے کہاں چوری کی، اس سے پہلے بھی ہم آئے ہیں، فساد وساد کرنے والے نہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اگر چوری کی ہوگی تو کیا سزا ہوگی؟ تو ان لوگوں نے کہا اگر چوری کیا ہے، جس کے پاس سامان ملے گا اس کو بادشاہ کے یہاں رکھ دیا جائے، اس کو نہ بھیجا جائے۔ جبکہ بادشاہ کے یہاں رواج چوری کا کچھ اور تھا، اور فلسطین میں یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں کے یہاں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے یہاں رواج چوری کا یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو خدمت کے لیے وہاں چھوڑ دیا جائے۔ سامان کی چھان بین شروع ہوئی۔ کمال ترکیب دیکھیے کہ جب سامان کی جانچ پڑتال ہوئی تو سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان چیک کیا گیا، دوسرے بھائیوں کا لگیج چیک کیا گیا، بنیامین سے اسٹارٹ نہیں کیا گیا، کہیں صبح نہ ہو جائے۔ بہرحال دوسرے بھائیوں سے چیک کرتے کرتے لاسٹ میں جب بنیامین کے لگیج کو، سامان کو ٹٹولا، دیکھا تو کہا کہ یہاں تو بادشاہ کا پیالہ مل گیا۔ اب یہ لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو ہر حال میں ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ چوری کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو چوری کیا ہے اسی کو رکنا پڑے گا۔ اب یہ لوگ سمجھ گئے کہ بادشاہ ماننے والا نہیں اور یوسف علیہ السلام ماننے والے نہیں، چنانچہ یہ لوگ مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا میں گھر جانے والا نہیں، ابو سے ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں بنیامین کی حفاظت کریں گے، اب بنیامین اس طرح کے جرم میں پکڑے گئے ہیں، میں یہی رکا رہوں گا، تم لوگ جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا یہ جس طرح چوری کیا ہے اس کا بھائی یوسف بھی ایسے چوری کیا کرتا تھا، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپا لیا اور کہا تم لوگ بہت بری جگہ میں ہو، بہت بری سوچ رکھ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کا عمل کیا ہے اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا بھائی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کو نہیں مان سکتے، جس طرح تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے غفلت برتی ہے اسی طرح سے بنیامین کے تعلق سے تم لوگوں نے سستی کی، غفلت برتی ہے، اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی سمجھایا کہ میرے بیٹو جاؤ بنیامین کو ڈھونڈو اور یوسف کو ڈھونڈو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یوسف علیہ السلام کو بھی تلاشو اور بنیامین کو بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ تیسری مرتبہ مصر گئے، اور جب مصر گئے تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم بہت معمولی پونجی لے کر آئے اور ہمیں سامان دے دیجئے، ہمارے یہاں کھانے پینے کی دقت ہے، ہم معمولی سامان لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیے ہو، یوسف کے ساتھ جو کیے ہو جانتے ہو؟ اب ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات آ گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ہی یوسف ہیں، ہم ہی یوسف ہیں، اور ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ کہا آج کے دن تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی جو تاریخ میں بھی محفوظ ہے اور قرآن مجید میں بھی محفوظ ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا، وَيَصْبِرْ،
اور صبر جس کے اندر ہوگا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تقوی ہونا چاہیے انسان کے پاس، پرہیزگاری، للہیت، خشوع خصوص کے اندر ہونی چاہیے، اور صبر ہر حال میں کرنے والا ہو۔ یہ دو کوالٹی جس کے اندر ہو، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کہ اللہ ہمیں مسلمان بنانا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، اور ان لوگوں سے کہا جاؤ ہمارے گھر والوں کو میں سے سب کو بلا کر لے کر آؤ، اور اپنی قمیص اتار کر دیا، اور قمیص اتار کر دیا، کہا یہ جانا میرے والد کے چہرے پر رکھ دینا، آنکھ پہ رکھ دینا، ان کی روشنی واپس آ جائے۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی تھی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ جب یہ لوگ مصر سے روانہ ہوئے تو فلسطین میں موجود لوگوں سے حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی بو آ رہی۔ لوگوں نے کہا آپ تو ایسے ہی بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، زمانے سے یوسف کو بھی بھول ہی نہیں رہے ہیں، یوسف کے بارے میں اتنی فکر کر رہے ہیں، یوسف اب کہاں؟ ایسے کوئی بزرگ گھر میں بول کے کوئی بات کہتے تو لوگ ڈانٹنا شروع کرتے، گھر کی بہو نئی بہو ہوئے ڈانٹ دیتی ہے کہ آپ تو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سچ بول رہے تھے، لیکن ان کی بات پر وشواس کرنے والا اس وقت کوئی نہ تھا۔ جب یہ قمیص پہنچائی گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھ سے اس کو قمیص کو لگایا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ پھر یہ سب پورے گھر گھرانہ وہاں پہنچ گئے، مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، اور سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت والا سجدہ نہیں۔ عبادت والا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ناجائز تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تعظیمی سجدہ نبی کے آنے سے پہلے کی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، سورج اور چاند ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے 11 ستاروں کو، اسٹارز کو دیکھا ہے، اسکائی کو، سورج کو دیکھا ہے، اور چاند کو دیکھا، مون کو دیکھا ہے، سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 بھائی اور والدین یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اس کہانی میں بڑی برتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اہم نصیحت کی تھی، میں نے ذکر نہیں کیا، کہ جب تمام بھائی کو بھیج رہے تھے تو کہا تھا ایک دروازے سے نہیں جانا، ادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ گیٹ سے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات، ایک ہی خاندان کے سارے بچے جا رہے ہیں، سب تندرست اچھے ہیں، لوگوں کی نظریں بد لگ سکتی ہیں۔ اور کہا میں اللہ کے فیصلے سے کچھ بدل نہیں سکتا، لیکن میرے دل میں یہ چیز ہے، اسی لیے میں لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ مختلف گیٹ سے جانا۔ اس میں کئی برتیں ہیں کہ انسان کو نظر بد سے بچنے کی ترکیب بھی سوچنا چاہیے۔ اور کبھی کبھار آپ دیکھیں، ایک گاڑی میں اگر پورا خاندان روانہ ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ کی مرضی ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پوری گاڑی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایک گاڑی پہ پورے گھر والوں کو اس طرح سے نہیں بھیجنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ علم کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ علم کی بیس ہی پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹے تھے، اور علم کی بیس پر، بنیاد پر مصر جیسے ملک اور شہر کے وزیر خزانہ بنے، وہاں کے ذمہ دار بنے، اور اتنا اہم فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کے لوگ ان کی کیا ہے اس اہم فیصلے کو سراہنا کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ اس وقت ان کے اناج و غلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ انسان کو دل میں حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائیوں کے لیے ہوتا ہے کبھی باپ کسی کو زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس میں پکڑ نہیں۔ ہاں، سامان دینے میں، مال کے بانٹنے میں، پراپرٹی کی تقسیم میں ماں باپ اگر ناانصافی کرتے ہیں تو ماں باپ کی پکڑ ہوگی، لیکن اگر کسی سے محبت زیادہ ہو جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ کسی بچے کو والدین زیادہ چاہتے ہیں، دلی طور پر بہت زیادہ چاہتے ہیں تو پکڑ نہیں، لیکن ماں باپ اگر کوئی سامان بانٹ رہے ہیں، کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو تمام لوگوں کو برابر سرابر دینا چاہیے۔ اور صحیح مسلم میں اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ
نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے باغیچہ گفٹ کرنا چاہا. میری والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے، کہا میں اپنے ایک لڑکے کو باغیچہ دے رہا ہوں گفٹ میں، تحفے میں، ہدیے میں. کہا تم اپنے دیگر بچوں کو دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ کہا نہیں، ایک ہی لڑکے کو دے رہا ہوں. کہا میں انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گناہ پر گواہ نہیں بنوں گا. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ماں باپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں، جتنی اولاد ہیں سب کو برابر برابر دے. یہ نہ ہو کہ کسی کو 1 کروڑ والی جائیداد دے دے اور کسی کو 1 لاکھ والی جائیداد بھی نہ دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو برابر سرابر جواب دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، انسان جب کسی عہدے پر جائے، کسی منصب پر جائے تو اس کا ناجائز استعمال نہ کرے، مخلوق کی سیوا کرے، خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے، اور طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے. طاقت ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام پاور اور طاقت ہونے کے بعد بھی معاف فرما دیا تھا. اور خود آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو سن 8 ہجری میں فتح کیا تھا، سارے کافر ڈرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، کن لوگوں سے کہا؟ جنہوں نے نبی کو ان کے گھر سے نکالا، جنہوں نے نبی کے صحابہ کو ان کے گھروں سے نکالا، جنہوں نے نبی کو مارنے کی کوشش کی، نبی کو ہجرت کرنا پڑا، نبی کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا. جب مکہ فتح ہوا تو لوگ سوچ رہے تھے قتل ہوگی، خریسی ہوگی، خون کی ہولی کھیلی جائے گی، لیکن ایسے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن کسی پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج کے دن کسی کو نہیں ستایا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر جس پر ظلم ہو، وہ قابض ہونے کے بعد بڑے خون کی ہولی کھیلتا ہے، لوگوں کے خون سے کھیلتا ہے. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر لوگوں کو عام معافی کا اعلان فرما دیا اور کہا جو خانہ کعبہ کے اندر چھپ جائے وہ بھی امان سے ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان سے ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اس سے ہم آپ کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ آپ بطور گارجین، آپ بطور بڑے بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی کچھ غلطی کر رہے ہیں یا آپ ذمہ دار ہیں، کچھ کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کیجیے. رحم دلی، نرمی ایسی چیز ہے، جس بھی چیز میں نرمی پائی جاتی ہے وہ چیز مزین ہوتی ہے. ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ما ینزع من شیء الا شانہ. نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے. سختی جس چیز میں ہوتی ہے وہ چیز عیبدار ہوتی ہے. کہتے ہیں محبت کے 2 بول آدمی سے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں، اور تکلیف اور نقصان اور دکھ پہنچانے والے بول سے آدمی ایک بھی کام نہیں کرے گا، الٹا آپ کا دشمن ہو جائے گا. تو ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے، اسٹوری سے عبرت پکڑنا چاہیے کہ کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی طاقت پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین جسے اونچائی پر پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی. کنویں میں ڈالا جائے، کچھ اور بھی شروع کیا جائے، اللہ رب العالمین اس کو اوپر کر دیتا ہے. اللہ کی ذات پر ہمیں مکمل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں. کبھی آدمی کی پریشانی کے دن ہوتے ہیں، تکلیف کے دن ہوتے ہیں، کبھی آدمی آرام کے دنوں میں پہنچتا ہے، اور ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کا مالک بھی بن جاتا ہے. لہٰذا انسان کو اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے زیور پر، اپنے جائیداد پر کبھی بھی کسی کو گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہنے سننے سے زیادہ تمام مسلمان بھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.